شیخ صدوق علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا خرج العبد، امام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گھر سے نکلے تو 3 چیزیں کہہ کے نکلے. اسے لکھ لیجئے، اسے سیو کر لیجئے، اسے اپنے دلوں میں نقش کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، بہت کام آنے والی چیز ہے آپ کے. یہ وہ شکایتیں ہیں گھروں میں برکت نہیں ہوتی، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، گھروں سے نکلتے ہیں کاروبار نہیں ملتا، جاب نہیں ملتا، ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک نسخہ تمہارے امام نے فرمایا، 3 چیزیں آپ کو اپنے دروازے سے نکلتے وقت کہنی ہے، اور بہت بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. مثلا پہلی چیز، جب گھر سے نکلیے تو کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر آدمی کہہ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکلیے، کہتے فیقول الملکان، وہ جو 2 ملک ہیں، اب چاہے تو یہ 2 ملک دوسرے ہوں، چاہے یہ 2 ملک وہ ہوں جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں. یہ بھی اللہ نے بہت اس کا نظام عدل ہے اور تمہیں پریشان نہیں کیا. 2 آدمی، 2 فرشتے، 2 ملک ہر آدمی کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں وزن نہیں ہے، ان میں بوجھ نہیں ہے. اگر ان فرشتوں میں بوجھ ہوتا تو بڑی پریشانی ہو جاتی. بھائی 2 کو اٹھانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. تو ان فرشتوں میں وزن نہیں ہے، مگر بٹھایا دوش کے اوپر، سر کے اوپر نہیں بٹھایا، دوش کے اوپر بٹھایا، اس لیے کہ یہ محشر میں گواہی دیں گے. 2 گواہ ہیں، ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے 2 گواہ رکھے ہیں، اور گواہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوش پر بیٹھتا ہے. وہ عزیزو ایک فضیلت کا نقطہ آ گیا تو میں بیان کرتا چلوں. ہر آدمی کی دوش پر 2 گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گواہ، دونوں گواہ، ایک گواہ اس کے اوپر، ایک گواہ اس کے اوپر. جتنے بھی آدمی ہیں، قرآن مجید کہتا، روایات کہتی ہیں، ہر آدمی کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گواہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ کے گواہ ہیں وہ آپ کے کندھوں پہ ہیں. اب اگر تلاش کرنا ہے کہ نبی کا گواہ کون ہے تو پھر تلاش کرو کہ نبی کے دوش پہ کون بیٹھا ہے. ایک صلوات بھیجنے محمد محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گواہ میرے کندھوں پر، نبی کا گواہ نبی کے کندھوں پر. اب آپ کو تاریخ پڑھ لینا چاہیے کہ کون ہے جو نبی کے کندھوں پر سوار ہوا ہے، کون ہے جو نبی کے دوش پہ سوار ہوا ہے. جب مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمنہ کا لال، عبداللہ کا جایا، سید المرسلین، طٰہٰ لقب پیغمبر، جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کو توڑنے لگے تو ایک مرتبہ علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا. یہ علی کو سوار نہیں کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے تمہارے گواہ تمہارے کندھوں پر ہیں، میرا گواہ میرے کندھوں پر ہے. علی اٹھایا، رسول اٹھے، علی نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے. واقعہ مجھے تفصیلی نہیں پڑھنا، میں نے آپ کو گواہ بتایا خالی. بتوں کو توڑ دیا. بتوں کو توڑنے کے بعد ایک مرتبہ نیچے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے نیچے آ گیا لیکن مجھے کچھ ہوا نہیں. نبی فرماتے ہیں علی ہوتا کیسے؟ سید المرسلین نے اٹھایا تھا، سید الملائکہ نے اتارا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. سید الملائکہ نے تمہیں نیچے اتارا ہے، سید الانبیاء نے آپ کو بلند کیا تھا. اور کتنے بلند ہو گئے علی؟ پوچھا گیا کتنی بلندی محسوس کر رہے؟ کہا اتنی بلندی محسوس کر رہا تو دوش نبوت پر کہ اگر چاہتا تو میں ستاروں کو توڑ سکتا تھا ہاتھ بڑھا کے.
مگر توڑے کیوں نہیں مولا؟ میں پوچھتا ہوں مولا، جب اتنی بلندی پہ پہنچ گئے تھے ایک ستارہ توڑ لاتے۔ کہا توڑنے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے اشاروں پہ ستارہ نہ چلتا ہو۔ میں ستارے کو توڑ کے کیا کرتا جب میرے دروازے پہ خود ستارہ اتر جاتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد میرے دروازے پہ خود ستارہ اتر جاتا، ستارہ اترا ہے علی کے دروازے پر۔ یہ ہے میرے مولا کا فضل، یہ ہے میرے مولا کی فضیلت۔ تو موضوع پھر وہی آ گیا کہ گواہ، ہر آدمی کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں سب کچھ، نوٹ کر رہے ہیں سب کچھ۔ کوئی چیز، اچھا انہیں نیند نہیں آتی؟ کبھی آپ یہ سمجھیں رات کے سناٹے میں کوئی گناہ جا کے کر لوں میں، تو یہ فرشتے وہ ہیں جن کو نیند نہیں آتی، تو لہذا انہیں نیند نہیں آتی تو ہر وقت ایکٹیو ہیں، ہر وقت جو بھی آپ کریں گے وہ لکھیں گے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیقول الملکان، دونوں فرشتے کہتے ہیں ہدیتا، تو ہدایت پا گیا، اب تو گمراہ ہونے والا نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت تجھے گمراہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تو نے مدد مانگ لی اس اللہ سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ بسم اللہ کا فائدہ ہے۔ گھر سے نکلیے تو فرشتے آواز دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدیتا، آپ ہدایت پا گئے، اب آپ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، کوئی طاقت، کوئی سلطنت، کوئی حکومت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا جملہ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کیا مطلب؟ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو بڑے بڑے دولت مند ملیں گے، بڑے بڑے طاقتور ملیں گے، بڑے بڑے بادشاہ ملیں گے، بڑے بڑے حاکم ملیں گے، بڑے بڑے ظالم ملیں گے، بڑے بڑے ڈرانے والے ملیں گے، بڑے بڑے دھمکانے والے ملیں گے، لیکن آپ کے اوپر کسی کا رعب طاری نہیں ہوگا اگر آپ اپنے گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نکل جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو آواز آتی ہے ان 2 فرشتوں کی، کیا؟ وقیتا، تو نے اپنے نفس کو ہر طاقتور سے بچا لیا، اس لیے کہ اب تیرا سہارا پروردگار بن گیا ہے، اب تیری طاقت پروردگار بن گیا ہے، اب تیری قوت پروردگار بن گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے علاوہ میرے پروردگار کے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہہ کے نکلیں گے تو فرشتے کہتے ہیں وقیتا، تو نے اپنے نفس کو ہر شر سے بچا لیا، ہر طاقت سے بچا لیا۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، آپ یہ جملہ بھی آپ غور فرمائیں، آپ دنیا میں ماشاءاللہ جوان ہیں، 25-30 سال کے ہیں، اگر آپ تو اس عمر میں پیر بھی مار دیتا ہے زمین کے اوپر تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہوتے ہیں آپ، خون کی روانی تیز ہوتی ہے آپ کے جسموں میں، بڑی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو غنیمت جانیے آپ۔ مگر اللہ، یہ جو آپ اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں اسے اپنی طاقت نہ سمجھیے کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میرے جسم کی طاقت ہے۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں آپ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے سے آپ اٹھتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے علاوہ میرے خدا کی طاقت کے، میں اٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے، میں بیٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے۔ یعنی یہ جو میں طاقت استعمال کر رہا ہوں نماز میں، یہ میری طاقت نہیں ہے، بلکہ میں اٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے، بیٹھ بھی رہا ہوں اس کی طاقت سے۔ یہ اسی طرح ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا علی نے، مگر کہا میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، اپنے رب کی طاقت سے اکھاڑا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور علی۔ توجہ جاتا ہوں میں، غور و فکر کریں آپ اس مسئلے کے اوپر کہ جب گھر سے نکلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسرا جملہ کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر کسی چیز کا خوف آپ کے دل میں نہیں آئے گا۔ تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں، شیخ صدوق نے لکھا، کون شیخ صدوق؟
وہ عالم دین جس کی ولادت بھی امام زمانہ کی دعا سے ہوئی ہے، ان کے باپ نے منت مانی تھی، امام زمانہ سے استغاثہ کیا تھا، تب جا کے شیخ صدوق پیدا ہوئے تھے۔ ہماری مذہب شیعت کی 4 کتابیں جو بڑی معتبر ہیں کتب اربع، ان میں سے 2 تو شیخ صدوق کی ہیں، اتنا بڑا عالم ہے شیخ صدوق۔ وہ لکھتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں کہ اس کے بعد تیسرا جملہ کہے توکلت علی اللہ، پہلا جملہ گھر سے نکلتے وقت پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا جملہ توکلت علی اللہ، میں گھر سے نکل رہا ہوں اللہ پہ بھروسہ کر کے، مجھے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے پروردگار پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ فرشتے آواز دیتے ہیں کفیتا، اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد جب بندہ، روایت سنیے، جب بندہ کہہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم توکلت علی اللہ، پھر یاد کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم توکلت علی اللہ، پہلے جملے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم فرشتے کہتے ہیں تو ہدایت پا گیا، دوسرے جملے پہ کہتے ہیں وقیتا، تو نے اپنے نفس کو بچا لیا، تیسرے جملے پہ کہتے ہیں اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا۔ اب شیطان جب ان تینوں جملوں کو سن لیتا ہے شروع میں تو آواز دیتا ہے اس بندے پہ کیسے تسلط کروں کہ جس کا بھروسہ بھی خدا بن گیا، جس کی طاقت بھی خدا بن گیا، اور جس نے کام شروع بھی کیا تو بسم اللہ کہہ کے کیا، ہدایت بھی پا گیا۔